قرآن میں اللہ رب العزت نے دل کے مختلف حالات بیان کیے ہیں۔ انسان کے دل جو ہوتے ہیں، نفس جو ہوتا ہے وہ الگ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ 3 نفس کا تذکرہ قرآن میں خاص طور پر ہے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس امارہ بالسوء۔ ان 3 نفوس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ دل ہے جو مکمل اطمینان میں آ چکا ہے، مطمئن کہتے ہیں اطمینان والے کو۔ نفس مطمئنہ وہ جان، وہ دل جس کے اندر صرف اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون بھرا ہوا ہے۔ اس کو اب کسی چیز کی شکایت نہیں رہی، اس کو اب کسی چیز سے دشواری نہیں ہوتی، اس کو اب کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بالکل راضی برضا ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الفجر میں اس نفس کا تذکرہ کیا ہے جو زندگی میں اللہ کی مان کر ایسے چلتا ہے کہ وہ اللہ کا ہی بن جاتا ہے، تو اللہ اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کو مخاطب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، تم بھی راضی اور تمہیں راضی کر دیا گیا، یعنی تم خود بھی راضی اور جس کے پاس جا رہے ہو وہ بھی تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ۔ اللہ اس بندے کو مخاطب کرتا ہے جس نے زندگی کے اندر بہت زیادہ اللہ کو راضی کیا ہو، اللہ کی اطاعت کی ہو، اللہ کو خوش کیا ہو، اور اللہ کی قدر اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل اطمینان رکھا ہو، تو یہ بندہ نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو زندگی میں ابھی اسٹرگلنگ پوزیشن میں ہے، وہ ابھی اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے، اس کی خواہشات اس کو کھینچتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی قدم ڈگمگاتے ہیں، کبھی پھسلتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی احساس ہوتا ہے، لیکن کل ملا کے اس کے اندر ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورۃ القیامہ میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ کی قسم، جو ملامت کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، اور انسان کے اندر احساس کو زندہ رکھتا ہے، ضمیر باقی رہتا ہے۔ اس کے اندر اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو دل روتا ہے، اس کا ضمیر آواز دیتا ہے، اس کا کانشیسنس اس کو پلٹنے کی طرف ابھارتا ہے، برائی پر جمع نہیں رہتا، اڑا نہیں رہتا، رکا نہیں رہتا، بلکہ وہ پلٹتا ہے اور برائیوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ ایک وہ نفس ہے جو گناہوں کا عادی ہو گیا ہے، گناہ کی لذت میں اتنا پڑ چکا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل پاتا، یا اس کا نفس جو اطمینان حاصل کرنے والا ہے یا اللہ کی طرف بلانے والا ہے وہ سو سا گیا ہے یا سن ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انسانی نفس کا تذکرہ کیا اس حوالے سے جو اسے گناہوں کی طرف لے جانے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، اسی جھوٹے الزام میں ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ جب وہ بری ہو کر باہر نکلے تھے اور ان کی صفائی اور ان کی سچائی پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اور سارے لوگوں نے اس کو تسلیم کر دیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے اس نفس کو یاد دلایا جو انسان کو برائی کی طرف لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان گناہ سے بچ نکلا ہو، اسے پاکی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، لیکن نفس جو ہے وہ ایسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ وہ کہتے ہیں میری صفائی سب کے سامنے آ گئی ہے، لیکن میں اپنے نفس کی براءت از خود نہیں بیان کرتا، میں اپنے نفس کو بہت بری نہیں کہتا، بلکہ نفس تو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، لے کر جاتا ہے، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے میں اگر گناہوں سے بچا ہوں، میں اس کام سے بچا ہوں جس کا الزام لگایا گیا، تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ میں اپنے بلبوتے پر گناہ سے نہیں بچ گیا، میں اس زنا کے عمل سے، تہمت سے اپنے آپ کو محض اس بنیاد پر بری نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں، میں بہت نیک اور پارسا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رحم، اللہ کے کرم، اللہ کی عنایت، اللہ کی توجہ کی وجہ سے انسان بچ پاتا ہے
ورنہ نفس تو برائی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، برائی پر لگاتا ہے۔ تو یہ تیسرے قسم کا نفس ہے جو نفس امارہ بالسوء ہے، جو برائی اور گناہ کی طرف انسان کو آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ نفس ہے جس کے بارے میں خطرہ ہے۔ اگر ایسا نفس کسی کا ہے جو برائی پر لگاتا رہے اور اس کے اندر پھر پلٹنے کا مادہ نہ پیدا ہوتا ہو، پلٹنے کا جذبہ نہ پیدا ہوتا ہو، تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے اور اس کا دین بھی کب نکل جائے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو نفس لوامہ پسندیدہ ہے کہ اس میں انسان کو احساس رہتا ہے اور اس کے اندر ابھی کانشیسنس باقی رہتا ہے، اور یہ محنت کرتے کرتے اخیر میں مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ اسٹرگلنگ جو اسٹیج ہے اس سے گزرنے کے بعد بالآخر اسے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین نفس کی حالتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن میں قلب کا تذکرہ بہت اہمیت کے ساتھ ہوا ہے۔ دل وہ مرکز ہے، سینٹر ہے انسان کے فیصلوں کا، انسان کے جذبات کا، انسان کے صحیح اور غلط بننے کا۔ سوچنے کا الگ ذریعہ ہے لیکن بننے کا الگ ذریعہ ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، ہم سوچتے ہیں اپنے دماغ سے لیکن کرتے ہیں دل سے، ہم فیصلے لیتے ہیں اپنے دل سے، ہم کسی طرف قدم بڑھاتے ہیں اپنے دل سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن دل کچھ اور مانگتا ہے، اور ہم عمل وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے لڑتے ہیں، اپنی سوچ سے ٹکراتے ہیں، اپنے دماغی فیصلوں کا مقابلہ کر کے دل کو جتاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے اندر ہر وقت ہم دیکھا کرتے ہیں۔ تو دل مرکز ہے، قرآن اور حدیث کے اندر دل اصل ہے۔ ذہن تو ایک پروسیسنگ مشین ہے، اصل جو فیصلہ ہے وہ دل کا ہے۔ دل کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ایک جیسا دل نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ دل ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ دل ایک جیسی کیفیت میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اس کے اندر کبھی بہت جذبات ہوتے ہیں، کبھی خواہشات ہوتی ہیں، کبھی ایمانی کیفیت ہوتی ہے، کبھی گناہوں کی لذت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ انسان کا دل اسی کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں دعا کی سکھائی گئی ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو ایمان پر اور دین پر سلامتی کے ساتھ چلاتا رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن یا ایک انسان جو بھی ہو، اس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کو کبھی بھی پلٹا جا سکتا ہے۔ کبھی انسان اس اطمینان میں نہ بیٹھے کہ میں تو ایمان والا ہوں، اب مجھے کس چیز کی ضرورت رہی ہے، میں تو مسلم گھر میں پیدا ہوا ہوں، اسلام والی زندگی گزار رہا ہوں، اب میرے لیے کیا خطرہ ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ دل کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ شک اور شبہ داخل ہو کر انسان کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ دل پر محنت کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، نفس اور دل کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ نے اس نفس انسانی کی قسم کھائی۔ وہ نفس کیا ہے؟ جو انسان کی اصل پرسنالٹی ہے۔ ایک جسم ہے ہمارا، ایک ہماری باڈی ہے، فزیکل حصہ ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے، جو بھی بیماری ہو اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن نفس وہ ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا انسان ہے، جس کو ہم انسان کہتے ہیں۔ ورنہ یہ جسم تو ڈیڈ باڈی بھی ہوتا ہے، یہ جسم تو مفلوج بھی ہوتا ہے۔ اندر جو ہم ہیں، ایکچوئل میں جو ہم ہیں، وہ نفس ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی اور اس کو جس شکل میں اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر جو زبردست پرفیکشن رکھا ہے، انسان کا نفس ہی تو اس کو چلا رہا ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو اقدامات کر رہے ہیں، اور زندگی میں اپنا جو ایک پاس رکھتے ہیں اور فیوچر کا خواب رکھتے ہیں، وہ سب نفس ہے۔ اس نفس کو اللہ نے جس طرح سے ڈھالا ہے، جس طرح سے بنایا ہے، اس کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ اسی نفس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، اسی نفس کے ذریعے سے انسان دو طرف بڑھتا ہے۔ اس کے اندر اس کی فطرت میں دو راستے ہیں، ایک تقوی کا اور دوسرا فجور کا، ایک بچ بچ کر کانشیسنس کے ساتھ چلنے کا، اور ایک آزادانہ خواہش کی پیروی کرنا۔ یہ دو ہی چیزیں، یا تو تقوی ہوگا، اور تقوی کیا ہے؟ کانشیسنس، زندگی، دل کی زندگی تقوی ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ حساب لینے والا ہے، اس کے سامنے مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ سوچ جب رہتی ہے اور یہ احساس جب زندہ رہتا ہے تو تقوی باقی رہتا ہے۔ اور فجور کیا ہوتا ہے کہ انسان
اپنی خواہش کے اندر اتنا پیچھے جانے لگا ہے اور اپنی خواہش کی ایسی پیروی کرنے لگا ہے کہ اس نے اپنے ضمیر کو، کانشیسنیس کو سلا دیا ہے. اب وہ صرف خواہش کی سنتا ہے. لذت کہاں سے اس کو جسمانی ظاہری حاصل ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز مٹ جاتی ہے، حق اور باطل کا فرق سمجھنا ختم کر دیتا ہے. وہ شہوت میں لت پت ہو جاتا ہے. شہوت کی آگ اس کے دماغ کو جلا دیتی ہے، اس کے دل کو جھلسا دیتی ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے، اس کے ضمیر کو مار دیتی ہے. وہ فجور کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، یقینی طور پر وہ کامیاب ہے جو اپنے اس نفس کو پاک کرے. مطلب یہ ہوا کہ اس نفس کے اوپر دھواں اڑتا ہے، اس نفس کے اوپر خواہشات طاری ہوتی ہیں، اس نفس کے اوپر جو دنیاوی لالچیں ہیں وہ آ کر جگہ بناتی ہیں، اس نفس کے اوپر زنگ لگتا ہے، اس نفس کے اوپر برائیوں کا غبار اڑتا ہے. کام یہ کرنا ہے، اسے صفائی کرتے رہنا ہے. جیسے ایک گھر ہوتا ہے، ہر طرف سے ڈسٹ پڑتی ہے، چاہے آپ کو ڈسٹ نہ دکھ رہی ہو لیکن آپ کچھ دنوں کے لیے کسی جگہ کو صفائی کیے بغیر چھوڑ دیں، کچھ وقت کے بعد آپ کو وہاں پہ ڈسٹ نظر آئے گی. چاہے آپ نے باہر سامنے ڈسٹ نہ دیکھی ہو لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ آ کر جگہ بناتے رہتے ہیں. ایسے انسان کے نفس کے اوپر جو لذتیں ہیں، نظر ہے، خواہشات ہیں، وہ سب چیزیں جگہ بناتے بناتے اس دل کو گندا کرتی ہیں. اس کی صفائی ہوتی رہنی چاہیے. وہ صفائی ایمانی کیفیت سے، اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، دعا اور مناجات سے، اپنی روحانیت کو زندہ کرنے سے، دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے سے ہوتی ہے. اس کی پاکیزگی مال کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور عبادت کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. جسمانی عبادت. انسان جب روحانی کیفیت حاصل کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو نفس کے اوپر سے زنگ ہٹتا ہے. اللہ نے اسی نفس اور دل کے بارے میں 3 باتیں خاص طور پر بیان فرمائی ہیں. ایک اس کے گناہ اور برائیوں میں پڑنے کے حوالے سے. ایک ران کا لفظ آیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان لوگوں کا تذکرہ جو دین کو جھٹلا رہے ہیں، جن کا انکار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے. وہ زنگ لگنا جیسے ریسٹ آ جاتا ہے کسی لوہے پر، اگر اس کو پانی میں چھوڑ دیا جائے یا کہیں باہر جہاں نمی ہو وہاں اس کو رکھا جائے تو اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. ان کے عمل کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں اپنے عمل کی، اس کی بنیاد پر ان کے دل پر زنگ چڑھا ہے. یعنی یہ دل کا جو زنگ ہے یہ عمل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. انسان جو عمل کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دل پر زنگ آیا ہے. اس کو ایک حدیث کی تشریح کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. اگر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ڈاٹ صاف ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ اگلا گناہ کرتا ہے اور پھر ایک اور لگ جاتا ہے. اور جتنا گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ کر کے اس کو صاف نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو دل کی سیاہی وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی کو فرمایا گیا کہ دل کے اوپر زنگ لگ گیا، ریسٹ آ گیا دل کے اوپر. تو یہ کیفیت دل کی ایک دفعہ ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا تذکرہ کیا گیا ہے طبع کا یا ختم کا قرآن میں دل کے حوالے سے. دل کے اوپر مہر لگتی ہے، دل کے اوپر سیل لگ جاتی ہے. اب وہ اس حالت میں آ جاتا ہے جس کو ایک حدیث میں کہا گیا الٹا پیالہ، کہ تم اس کے اندر کچھ ڈالتے رہو تو جائے گا نہیں، کیونکہ وہ اب جو ظرف ہے، جو لینے والا پاٹ کا حصہ ہے، وہ تو نیچے ڈھک چکا ہے، اس کے اندر نہ کچھ جائے گا نہ کچھ آئے گا. وہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ نہ وہ کچھ قبول کرتا ہے نہ دیتا ہے. اتنا زیادہ وہ زنگ آلود ہو گیا ہے کہ اس پر مہر لگ گئی. اب اس کے لیے ہدایت سے محرومی ہو گئی ہے. بعض دل ہٹ دھرم اور ضدی ہونے کی وجہ سے اللہ سے مقابلہ کرتے کرتے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت سے محرومی اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے. ایک تیسری بات دلوں کے حوالے سے سورہ محمد میں فرمائی گئی کہ دلوں کے اوپر تالے لگتے ہیں، لاک لگتا ہے. ام علی قلوب اقفالها،
کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، لاک چڑھا ہوا ہے؟ اگر کسی چیز پر لاک لگا دیا جائے، ایک ہوتا ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا، دوسرا اس کو بند کرنے کے بعد الگ سے ایک اور لاک ڈالا گیا کہ اب تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دل کی یہ حالت ہو جانا کہ اس کے اوپر تالا پڑ جائے، اب اس کے اندر کوئی ہدایت اور خیر کی بات جاتی ہی نہ ہو، داخل ہونے کا راستہ ہی بند ہو گیا، اور راستہ بند ہونے کے بعد اس کے اوپر سے دکھا دیا گیا ہو کہ اب اس کے اندر کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر گھر کا دروازہ بند ہے تو آپ کو لگے گا شاید کوئی اندر ہے، کھٹکھٹاتے رہیں گے، لیکن اگر باہر سے لاک لٹکا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے گھر کے اندر کوئی نہیں ہے اور تالا لگا ہوا ہے۔ تو دل کی یہ کیفیت آتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ کی بات کو نہیں مانتا اور نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو دل دھیرے دھیرے سخت ہوتا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم قست قلوبهم من بعد ذلک۔ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایک گائے اور ایک بچڑے کی قربانی دیں، اس حکم کے بنیاد پر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک مقتول ہے، اس کا قاتل کون ہے اس کا پتہ چلے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک بچڑے کو قربان کر، لیکن وہ ٹالتے رہے، اللہ کے حکم کو بائی پاس کرتے رہے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اللہ کی مان کر چلنے کو قبول نہیں کرتے تھے، اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے اس ضمن میں یہ بات فرمائی کہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہوئے، اور سختی کیسی ہوتی ہے اس کی تشبیہ دی، پتھر سے زیادہ سخت۔ پتھر تو پھر بھی پھٹتا ہے، اس کے اندر سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، پانی پھوٹ کر نکلتا ہے، لیکن دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے رحمت، خیر، فضل کا کوئی سوتا نہیں پھوٹتا، کوئی قطرہ نہیں گرتا، اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت اور خیر کی امید اور توقع ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، انسان جب تک حق بات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف بڑھنے کی امید رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے بڑھنا نہیں ہے، محنت نہیں کرنا ہے، مجھے کچھ حاصل نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرے سامنے چاہے کتنی بڑی حقیقت کھل جائے، میں مان کے نہیں دوں گا، اپنی دشمنی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، تب وہ نیچے کی طرف گرتا چلا جاتا ہے۔ یہی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ یا تو انسان کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پاس وہ دل ہے جو نورانی دل ہے، جو حق کی طرف بڑھ رہا ہے، جو سچائی کو تلاش کر رہا ہے۔ ان کو متقی کہا گیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جو کوشش اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، جو تلاش کرتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ جن کے سامنے قرآن کی بینات، آیات بینات جو ہیں وہ ان کے سامنے کھلتی ہیں اور وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلاش نہیں کر رہے ہیں، اگر غلط طرف چل رہے ہیں تو چلتے جا رہے ہیں، یہ کوشش نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اس کو تلاش کریں، اچھا عمل کیا ہے اس کو کیسے حاصل کریں، کیسے اپنے آپ کو درست کریں، بہتر بنیں۔ اگر اس کی کوشش نہیں ہے اور ایک جگہ آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے اندر خیر بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، شر بھی نہیں ہے کہ وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر گمراہی کی طرف بڑھ گئے تو ان کے اندر پھر شر ہی شر پیدا ہو جائے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان کر نہیں مانتے، جن کے سامنے حق کھلا ہو، سچائی آ گئی ہو، ان کے سامنے دلیلیں پیش کر دی گئی ہوں، ان کے ذہن نے چیزوں کو سمجھ لیا ہو، لیکن اس کے باوجود دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے، انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حالت بہت خطرے کی ہوتی ہے اور اس میں انسان کے لیے محرومی ہی محرومی ہوتی ہے۔ تو انسان جس اطمینان کی تلاش میں ہے اور اپنے دل کو جس طرح سکون حاصل کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے جو اللہ نے طے کیا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوئے، اور اس بات کو خوب غور سے سن لو، سمجھ لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تم اگر اپنی سعادت، اپنی خوشی، اپنے پیس کو تلاش کر رہے ہو کسی اور چیز میں جو اللہ کے ذکر سے ہٹ کر ہے، تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آج جیسے میں نے بات شروع کی تھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آج ہم دنیا میں جس ریس کے اندر ہیں اور دنیا کی زندگی جتنی دوڑ بھاگ کی بن گئی ہے،
اس کے اندر ہم نے سب سے زیادہ اگر کچھ اپنا نقصان کیا ہے تو اپنے پیس آف مائنڈ کا کیا ہے۔ ہر وقت فکر، جو فکر ہمیں صرف دنیا کے دائرے میں محدود رکھتی ہے، وہ کوشش جو ہمیں اس چھوٹی سی زندگی کے اندر کچھ فائدہ دینے والی ہے، اس کی فکر نے ہماری اس زندگی کو بے چین بنا دیا ہے۔ آج جس طرح سے مینٹل النس کے ایشوز ہیں، اس کی پرابلمس ہیں، وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے نفس پر محنت کرنا چھوڑ دیا، انسان نے اصل جو اپنے دل کی غذا ہے اس کو پانا چھوڑ دیا۔ اس نے صرف دنیا کو اپنا مرکز بنایا، اپنا مأویٰ بنایا، اپنی پناہ گاہ ٹھہرایا۔ اس نے اس سے اوپر اٹھ کر کچھ تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک انسان اس سے باہر نہیں آئے گا اور اللہ کے ذکر کے اندر اپنی خوشی کو، اپنے اطمینان کو تلاش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے دل کو اطمینان نہیں دے سکتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس میں بھی بہت سارے ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں میڈیٹیشن ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو ذرا اطمینان اور سکون چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، تو کچھ ٹائم وہ میڈیٹیشن میں گزارا کرے، کچھ ٹائم وہ اپنی توجہ میں، مراقبے میں لگایا کرے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ نے جو قدر پر ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو عبادت کے طریقے دیے ہیں، وہ کافی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے دنیا کی ہر پریشانی سے باہر نکل سکے اور اپنے ذہن کو مطمئن بنا سکے۔ اور جس دن یہ ذہن مطمئن ہو جاتا ہے اور نفس کو اطمینان مل جاتا ہے کہ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے ساتھ جو بھی ہو اچھا یا برا اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور مجھے اس کی تقدیر پر رضا ہے، اطمینان ہے، اس کے اوپر یقین ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے اتنا ہی مجھے ملنا تھا، اس سے زیادہ ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، اور مجھے جو نہیں مل سکا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ایمان اور یقین کی کیفیت اور صبر اور شکر کی عادت، یہ انسان کو جو اطمینان عطا کرتی ہے، وہ کسی اور فارمولے سے کبھی حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ہمیں اسی طرف لوٹنا ہے جس طرف قرآن نے بلایا ہے، ہمیں اسی پاکیزہ زندگی کو اپنانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ انسان جب دین کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے، تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، اپنی دنیا تک برباد کرتا ہے، تب بھی اسے اطمینان ملتا ہے۔ وہ کم مال کے ساتھ بھی بہت سعادت کے اندر ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو دنیا کی ساری لذتیں مل کر بھی اسے نہ خوشی دے پاتی ہیں، نہ اطمینان عطا کرتی ہیں۔ ہمیں ایمان، یقین اور ذکر کی حالت کے اندر اپنی زندگی کو لانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان کریں اور اپنے دل کو صاف ستھرا بنائیں اور اپنے اندر یقین اور رضا کی کیفیت کو پیدا کریں۔ اسی کے بعد زندگی کا لطف ہے اور انسان جینے کا مزہ لے پاتا ہے، اور آخرت کی فکر کے ساتھ اور جنت کی لذتوں کے ساتھ دنیا کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کو بھی جنت بنا دینے والا بنائے اور آخرت کی حقیقی جنت تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔